کہانی کی شروعات میں ایک لڑکا جو بہت محنت کرتا ہے، دو جابس کرتا ہے تاکہ وہ پیسے اکٹھے کر پائے، کیونکہ اس کے اوپر 900 ملین وین کا قرضہ ہے، جو پیسے اس نے اپنے دوست کی باتوں میں آ کر لون لے کر اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کر دیے تھے۔ بدقسمتی سے اسٹاک مارکیٹ کے سارے شیئرز گر گئے اور اس طرح اس کے سارے پیسے ڈوب گئے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اتنا بڑا قرض کبھی بھی نہیں اتار پائے گا، اسی لیے وہ اپنی جان لینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ بس ایک برج پر چڑھ جاتا ہے اور اپنی جان دینے ہی والا تھا کہ اچانک سے اسے ایک میسج موصول ہوتا ہے اور اس کے اکاؤنٹ میں کسی نے 4 ملین نیون جمع کر دیے تھے، جس سے وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے۔ اچانک ہی اس کے پیچھے ایک بڑی لیمبورگینی آ کر رکتی ہے اور وہ اسے اپنے ساتھ اپنے اندر بٹھانے کا اشارہ کرتے ہیں۔ وہ بیٹھ جاتا ہے اور یہ گاڑی اسے ایک بار کے سامنے لے آتی ہے۔ بار کے اندر جانے پر اسے ایک لیٹر ملتا ہے جس میں لکھا تھا کہ یہ ایک گیم ہے اور یہاں رہنے کے لیے اسے کسی اسکل کی بھی ضرورت نہیں اور اسے یہاں رہنے کے لیے کھانا بھی دیا جائے گا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پرائس بھی بڑھتی جائے گی اور یہ گیم تب ختم ہوگی جب وہاں لگی ایک بڑی سی گھڑی پر اس کا ٹائم میٹ ختم ہو جائے گا۔ مگر جنسو کو سامنے بورڈ پر لگے کارڈ میں سے ایک گیم میں خاص انٹرسٹ نہیں لگتا، اسی لیے وہ وہاں سے جانے ہی والا ہوتا ہے، لیکن تبھی اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ اتنے پیسے اس کا قرض اتارنے کے لیے کافی نہیں، اس کی زندگی ہی مصیبتیں دوبارہ ہو جائیں گی۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ وہ یہ گیم جوائن کر لے۔ پھر چنسو وہاں پر رکھے ہوئے 3 نمبرز کارڈ کو اٹھا کر اندر چلا جاتا ہے۔ یہاں اسے کچھ سمجھ نہیں آتی، لیکن اپنی آئیڈینٹی دیکھ کر وہ تیسرے فلور پر چڑھ جاتا ہے۔ وہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سا ہال ہے اور ایک بلڈنگ ہے اور اسے گائیڈ کرنے والا بھی کوئی بھی نہیں ہے۔ جب وہ 3rd فلور پر جاتا ہے تو وہاں پر اسے ایک سادہ سا روم ملتا ہے جہاں ایک اسکرین اور بہت سارے کیمراز لگے ہوئے تھے۔ اس خالی روم میں بیٹھنے لیٹنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، یہاں بس اس کا یونیفارم اور ٹول بک رکھی تھی۔ وہ وہاں رول بک کو اٹھا کر پڑھتا ہے جس میں لکھا تھا کہ یہاں رہنے کے لیے اسے ہر منٹ 30,000 ویون ملا کریں گے۔ وہ یہاں پہ موجود انٹرکام کے ذریعے کچھ بھی منگا سکتا ہے، لیکن جو بھی چیز وہ آرڈر کرے گا اس کے پیسے لگیں گے اور یہ پیسے اس کی پرائس منی سے کاٹ دیے جائیں گے۔ ساتھ ہی یہ لوگ یہاں پہ موجود کسی بھی کیمرہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو انہیں صرف آدھا ہی پیسہ ملے گا۔ یہ پڑھنے کے بعد جنسو یہاں پہ رکھا ہوا اپنا یونیفارم پہن لیتا ہے اور اس کے پہنتے ہی اس نے نوٹس کیا کہ سامنے اسکرین پہ لگی اس کے پیسے بڑھنے لگے تھے۔ اس کے اکاؤنٹ میں ہر منٹ میں 30,000 لیون جمع ہو رہے تھے اور یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ اسے ایک سائڈ میں کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں جس کے بعد جنسو کو اب نیند آنے لگتی ہے۔ اس روم میں اسے بہت زیادہ سردی بھی لگ رہی تھی، اسی لیے وہ ایک سلیپنگ بیگ منگوانے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے، لیکن جب یہاں کی ہر چیز کی پرائس عام دنیا سے 10 گنا زیادہ تھی۔ سب سے سستی چیز اسے ایک نیوز پیپر ہی لگی جسے وہ منگوا کر اپنی اوپر اوڑھ لیتا ہے۔ جیسے تیسے کر کے اس نے یہ رات گزاری اور صبح اس کی آنکھ یہاں کے لوگوں کے شو کی وجہ سے کھلی۔ اس نے آ کر دیکھا کہ یہاں اور بھی لوگ ہیں جن کے کپڑوں پر ان کی آئیڈینٹی نمبر لکھے ہوئے ہیں۔ وہ انہی نمبر کے لحاظ سے علیحدہ علیحدہ فلور پر رہتے ہیں اور انہیں یہاں پر لانے کا مقصد کیا ہے اور کون انہیں یہاں لے کے آیا ہے، یہیں پر ان لوگوں کا ایک بڑا سا ٹائمر بھی نظر آ جاتا ہے، لیکن ان کی سب کے متعلق کسی کو بھی اس بارے میں کچھ پتا نہیں ہوتا۔ اس ٹائمر پر 35 گھنٹے کا ٹائم لکھا ہوا تھا۔ انہیں یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ جیسے ہی یہ ٹائمنگ ختم ہوگی ویسے ہی ان کی گیم بھی ختم ہو جائے گی۔ اس ٹائمر کے پاس بھی ایک انٹرکام تھا اور اس کی مدد سے بھی یہ لوگ چیزیں آرڈر کر سکتے تھے، لیکن ان میں سے کوئی یہ بات نہیں چاہتا تھا اگر یہاں سے یہ لوگ کوئی چیز آرڈر کریں گے تو اس کی قیمت بھی ادا کرنی ہوگی۔ سبھی ابھی یہی سوچ رہے تھے کہ نمبر 6 وہاں پر ایک سگریٹ کا پیک آرڈر کر دیتا ہے۔ سگریٹ کی پیک کی وہاں آتے ہی ٹائم میں سے 2 منٹ مائنس ہو جاتے ہیں اور یہ لوگ سمجھ گئے تھے کہ یہاں سے کوئی بھی چیز منگوانے کی قیمت ان کے جتنا ٹائم یہاں سے کم ہو جائے گا، یہ لوگ اتنے ہی کم پیسے کما پائیں گے، اسی لیے یہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہاں سے یہ لوگ اپنی ضرورت کا سامان ہی منگوائیں گے، صرف اور صرف سب سے زیادہ جو چیز ضروری ہوگی۔ اب یہ لوگ جب نیچے آتے ہیں تو ابھی بھی ایک پرابلم تھی، ان سب میں سے کسی کو بھی کھانے کا کچھ بھی نہیں ملا تھا سوائے نمبر 8 کے۔ نمبر 8 بتا دیتی ہے کہ رات میں اس کے کمرے میں بہت سارا کھانا آیا، اس نے سبھی ڈبوں میں سے تھوڑا تھوڑا کھانا چکھا اور سارے ڈبوں کو اپنے پاس رکھ لیا اور اس کے یہ کہنے پر ان لوگوں کو سمجھ آئی کہ ان کے رومز میں ایک لفٹ ہے جو لفٹ سبھی رومز سے اٹیچ ہے اور وہ اینڈ فلور سے شروع ہو کر 1st فلور تک جاتی ہے، باری باری سب کو کھانا دیتی ہے، پر کیونکہ پچھلی رات سارا کھانا نمبر 8 نے اپنے پاس رکھ لیا اسی لیے کسی کو بھی کھانا نہیں مل پایا۔ سبھی اب نمبر 8 کے روم
रूम में जाने का फैसला करते हैं ताकि वहाँ जाकर अपनी भूख मिटा सके। यहाँ आने पर उन सब की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। नंबर 8 का कमरा सबसे ज्यादा लग्जरियस था, साथ ही उसे यहाँ रहने के बहुत सारे पैसे मिल रहे थे और इसके मुकाबले में नंबर 1 को तो सिर्फ 1000 लियोन ही मिल रहे थे। और ऐसे इन्हें मालूम हुआ कि हर स्टोर पर रहने वालों की फैसिलिटी और प्राइसेस चेंज, और इस सब के मालूम होने के बाद वो सब मायूस हो गए कि उन्होंने इतना बड़ा नंबर चूज क्यों नहीं किया। सब लोग अपना अपना खाना खा रहे थे और बचे हुए खाने को संभाल लेते हैं ताकि जब दोबारा इन्हें भूख लगे तो ये लोग यही खाना खा सके और इनको ऑर्डर ना करना पड़े। यहाँ से फ्री होने के बाद ये लोग जैसे ही नीचे की तरफ आए तो नंबर 4 ने जोर से चीख मारी और इसकी चीख सुनकर सभी डर गए। इन लोगों ने सामने देखा कि टाइमिंग में अब सिर्फ 15 घंटे बचे हैं और ऐसा इसलिए हुआ कि नंबर 1 ने यहाँ पर बहुत सारे कपड़े और जेवर मंगवा लिए थे, जो देखकर सभी उसके ऊपर गुस्सा होने लगते हैं क्योंकि अब सिर्फ 15 मिनट ही रह गए थे और इसी 15 मिनट में वो जितना चाहे पैसा कमा सकते थे। अब इन्हें रियलाइज होता है कि वो सिर्फ 15 मिनट में जितना पैसा कमाएंगे उतना ही पैसा वो साथ ले जा सकते हैं। तो अब उन्हें इस बात की टेंशन होने लग गई थी कि उनका टाइम खत्म ना हो। नंबर 8 उन्हें कहती है कि मैं जानती हूँ कि इस टाइम को कैसे बढ़ाना है, सब लोग सीढ़ियाँ चढ़ोगे तो ये टाइम बढ़ जाएगा। किसी को भी इसकी बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन अब कोई और रास्ता भी नहीं था। ये लोग 15 मिनट तक लगातार सीढ़ियाँ चढ़ते रहते हैं और इस सब में सबसे ज्यादा मुश्किल नंबर 1 को ही होती है। 15 मिनट लगातार सीढ़ियाँ चढ़ने के बावजूद भी उसका टाइम सही नहीं बढ़ता, तो ये लोग अब हार मान ही चुके थे। लेकिन एकदम से उनके मुंह पे खुशी की लहर दौड़ी क्योंकि इन्हें 24 घंटे वापस मिल गए थे। इनकी खुशी की एक और वजह ये भी थी कि इन्हें यहाँ टाइम बढ़ाने का पता चल गया था और अब ये लोग टाइम बढ़ाते ज़्यादा अरसा यहाँ रह के ज़्यादा पैसे कमा सकते थे और ये लोग अब हर रोज़ सीढ़ियों पे भागना शुरू कर देते हैं। इससे इन्हें रोज़ रात को बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है और इस मसले के हल के लिए ये लोग 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं और ये फैसला करते हैं कि एक दिन एक ग्रुप भागेगा और फिर अगले दिन दूसरा ग्रुप भागेगा और पहला ग्रुप आराम करेगा। इस तरह इनका टाइम भी बढ़ता रहेगा और इन्हें थकान भी ज्यादा नहीं होगी। अब नंबर 1 जिस ग्रुप में था, जाहिर सी बात है वो इतना भाग तो नहीं सकता था। इसी वजह से उसके ग्रुप के 2 मेंबर 6 और नंबर 8 उससे बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लगते हैं। चूँकि नंबर 2 को बहुत अच्छा नहीं लगता, उसने फैसला किया कि वो नंबर 1 की जगह भागेगा और उसे अब आराम का कोई दिन भी नहीं मिलता था, उसे हर रोज भागना पड़ता था, जिससे नंबर 3 को नंबर 2 की हालत पर रहम आ जाता है। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि कुछ दिन वो नंबर 1 की जगह भागेगा तो कुछ दिन नंबर 2। इस तरह दोनों का काम बराबर रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते रहे और इनके सामने एक और मुसीबत आ जाती है कि इनके रूम्स के टॉयलेट वेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिससे सभी लोग परेशान थे। इनकी परेशानी को देखकर नंबर 1 डिसाइड करता है कि वो सभी के रूम का वेस्ट अपने रूम में रखेगा, क्योंकि अगर वो वैसे मदद नहीं कर सकता तो इस तरह तो वो मदद कर ही सकता है। अब सारा टॉयलेट वेस्ट उसके कमरे में पहुंचा दिया जाता है। एक मुसीबत अभी खत्म हुई नहीं थी कि दूसरी उनके सामने आ गई। ये लोग हर रोज सीढ़ियां तो चढ़ते थे, लेकिन अब इन्हें सीढ़ियां चढ़ने में बहुत कम वक्त लग रहा था, जिसकी वजह से इससे और ज्यादा परेशान रहने लगे थे। इस दौरान हम देखते हैं कि नंबर 1 की तबीयत खराब हो जाती है और इससे बहुत बुरे पैनिक्स अटैक आते हैं। उसे देखकर सभी लोग इंटरकॉम के पास ले जाते हैं जहाँ से उसके लिए दवाई मंगवाई जा सके, लेकिन नंबर 6 और नंबर 8 बाकी सब लोगों को कहते हैं कि तुम लोग इसके लिए कोई दवाई नहीं मंगवाओगे, जिससे हमारा टाइम कम हो जाएगा। लेकिन सभी उसे कहते हैं कि तुम लोग कितने ज्यादा सेल्फिश हो, और ये देखकर नंबर 2 को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो नंबर 6 जैसे मस्कुलर मैन से अकेली लड़ जाती है। नंबर 1 की जान बचाने के लिए इन दोनों के दरमियान में जबरदस्त फाइट होती है, जिसकी वजह से ये दोनों जख्मी हो गए थे। लड़ाई खत्म होने पर यहाँ नंबर 7 नोटिस करता है कि एकदम से इन्हें 40 घंटे मिल गए और इस चीज से उसे समझ आया कि यहाँ पे लगी हुई सारे कैमराज उन्हें मॉनिटर करते हैं। ये गेम शो असल में लोगों को दिखाया जा रहा था। जितना ये लोगों को एंटरटेन करेंगे, इतना इन लोगों को टाइम ज्यादा मिलेगा। यानी साफ बात ये थी कि ये टाइम सीढ़ियाँ चढ़ने से नहीं मिल रहा था इन्हें, बल्कि जो नंबर 6 और नंबर 2 के दरमियान में लड़ाई हुई थी, लोगों को ये लड़ाई देखकर बहुत मजा आया। इसी वजह से इन्हें टाइम भी ज्यादा मिला और ये लोग एक साथ मिलकर सोचने बैठ गए कि आखिर अब ये लोगों को कैसे एंटरटेन कर सकते हैं। फिर इन्होंने डिसाइड किया कि हमारे पास जितने जितने टैलेंट है हम वो लोगों को दिखाएंगे और उन्हें एंटरटेन करेंगे, जिससे उन्हें टाइम ज्यादा मिलेगा। सभी लोग तो इस बात से इत्तेफाक करते हैं, लेकिन अब जिंसू परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पास तो कोई टैलेंट था ही नहीं दिखाने को। अब नंबर 7 अपने साथ एक बांसुरी बजाकर दिखाता है, जिससे वो लोग बहुत ज्यादा एंटरटेन होते हैं और इन्हें एक साथ 20 घंटे मिल जाते हैं। इतना सारा टाइम देखकर वो बहुत ज्यादा
زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اب یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ آج کے لیے اتنا ٹائم کافی ہے، باقی لوگ اگلے دن اپنا اپنا ٹیلنٹ دکھائیں گے۔ لیکن اب انہیں یہاں کتنا رہنا ہے اور انہیں کتنی محنت کر کے ٹائم کمانا ہے، کیونکہ وہ پوری زندگی یہاں رہ کر پیسے تو نہیں کما سکتے تھے، اس پیسے کو کہیں نہ کہیں لگانا بھی تو تھا جس کے لیے انہیں باہر جانا تھا۔ اور اب یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ نمبر 1 سے اس بارے میں پوچھیں گے، کیونکہ اسے یہاں رہنے کے لیے سب سے کم پیسے مل رہے ہیں، اور دوسری بات وہ ایک ٹانگ سے معذور بھی ہے۔ وہ ان سب لوگوں سے کہتا ہے کہ اصل میں مجھے صرف 1 ملین لیون چاہیے، جس میں سے 2,00,000 لیون میں کما چکا ہوں، اور مجھے باقی پیسے کمانے کے لیے یہاں پر 75 دن رہنا ہوگا۔ سب لوگ 75 دن یہاں رہنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں انہیں بھی یہاں رہ کے فائدہ ہی ہونے والا تھا۔ اب 75 دن میں بہت سارے گھنٹے ہوتے ہیں، اور اتنے گھنٹے کمانے کے لیے انہیں سوچنا پڑ جاتا ہے کہ اب وہ اپنا کون سا ٹیلنٹ شو کروائیں گے جس کی وجہ سے انہیں اتنے سالوں کی پیسے بھی مل جائیں گے۔ ایک لڑکی جا کر اگلے دن ایک بہت ہی اچھا گانا گاتی ہے جس سے انہیں 15 گھنٹے ملتے ہیں۔ نمبر 6 یہاں پر عقلی طاقت دکھاتا ہے اور اپنی کریٹیوٹی سکل سے یہاں ٹائلز کو توڑ کر بہت زیادہ گھنٹے کما لیتا ہے۔ نمبر 2 بھی یہاں پر اس کی طرح ٹائلز کو توڑتا ہے۔ اب انہیں اس وجہ سے 17 گھنٹے مل جاتے ہیں۔ جب باری آتی ہے یہاں پر نمبر 4 کی، تو وہ بہت ہی بکواس گانا گاتی ہے جس کی وجہ سے اسے صرف 4 گھنٹے ملتے ہیں۔ جس کے بعد جب وہ اسٹیج سے اترنے لگتے ہیں تو غلطی سے سلپ ہو جاتی ہے۔ اس کے سلپ ہونے کی وجہ سے شاید لوگ کافی انٹرٹین ہوئی، کیونکہ اسے 5 گھنٹے اور مل گئے تھے۔ اب باری آتی ہے جنسو کی۔ بیچارے کو تو کچھ آتا ہی نہیں تھا، اس نے اتنا گندا ڈانس کیا کہ سبھی لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے، اور آڈینس بھی اسے 17 منٹ ہی دیتی۔ اب باری آتی ہے نمبر 1 کی۔ نمبر 1 جوکر بنا کر سبھی کو انٹرٹین کرتا ہے اور اس کی اس پرفارمنس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اسی لیے اسے اکٹھے 30 گھنٹے مل جاتے ہیں۔ اور اب جب باری آتی ہے نمبر 8 کی تو وہ یہاں پر کوئی ٹیلنٹ نہیں دکھا پاتی، بلکہ نمبر 6 کو لے کر اپنے روم میں چلی جاتی ہے، اور اس کے ایسا کرنے پہ اسے ایک ساتھ 69 گھنٹے مل جاتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کا اپنا ٹائم بڑھانا آ گیا تھا، اور اب ٹائم بڑھانے کے لیے انہیں سیڑھیوں پہ بھاگنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اسی لیے یہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ لوگ نمبر 1 کی روم سے اپنا سارا ٹوائلٹ ویسٹ اب نکال لیں گے اور ووٹنگ کریں گے، اور ووٹنگ کے بعد جس کا نام آیا اسی کی روم میں یہ لوگ اپنا سارا ٹوائلٹ ویسٹ رکھیں گے۔ اس سے پہلے یہ لوگ چیٹنگ کرتے ہیں، کیونکہ نمبر 8 کا روم سب سے بڑا تھا، تو یہ سبھی لوگ چیٹنگ کر ووٹنگ میں نمبر 8 کا نام نکالتے ہیں، لیکن نمبر 8 تو صاف صاف ان سب لوگوں کو منع کر دیتی ہے۔ ایسا کرنے پر یہ سب لوگ اس پر غصہ ہونے لگتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ ان کا یہ غصہ ہونا انہیں ہی مہنگا پڑ جائے گا، کیونکہ نمبر 8 نے سارا کھانا اپنے روم میں لاک کر دیا تھا، اور ایسے سب بھوکے مر رہے تھے۔ اس سب لوگوں کو غصہ تو بہت آتا ہے، لیکن یہ لوگ کچھ کر بھی نہیں پاتے۔ ان کی اتنی بری حالت ہو گئی تھی کہ نمبر 2 نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ انٹرکام کے ذریعے یہاں کا سارا ٹائم ختم کر دے گا اور باہر جا کر بس کھانا ہی کھائے گی۔ اس کو ایسا کرتے دیکھ نمبر 1 اس کے پاؤں پکڑتے ہوئے اسے روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ پلیز ایسا مت کرنا، مجھے 1 ملین لیون کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بس کچھ دن اور اس کی حالت کو دیکھ کر نمبر 3 ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ اس پرابلم کا سولوشن نکالے گا، اس طرح کہ وہ سب کے ٹوائلٹ ویسٹ کو اپنے روم میں رکھے گا، اور یہ سب لوگ جا کر نمبر 8 سے معافی مانگ لیں گے۔ یہاں جنسو کے ساتھ نمبر 4 بھی دیتی ہے، اور وہ بھی تھوڑے سے ٹوائلٹ ویسٹ کو اپنے روم میں رکھنے کے لیے مان جاتی ہے، جس کے بعد سے اب لوگ جا کر نمبر 8 سے معافی مانگتے ہیں، اور فائنلی سب کو کھانا مل جاتا ہے۔ اب کیونکہ نمبر 8 نے دوبارہ انہیں جوائن کر لیا تھا اور ان کی ٹیم میں واپس آ گئی تھی، تو یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ دوبارہ ان لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے اپنا ٹائم بڑھائیں گے، اور اس مرتبہ انہوں نے ایک ایسی گیم بنائی تھی جس میں باری باری ہر کوئی کنگ بنتا اور کنگ اس سب سے اپنی مرضی کا کام کروا سکتا تھا۔ انہوں نے اس گیم میں ایک پنشمنٹ یہ رکھی تھی کہ اگر کوئی ٹیم کی بات نہیں مانتا تو کوئی تیسرا اسے سزا بھی دی جا سکتی تھی۔ سب سے پہلے نمبر 8 کنگ بنتی ہے، اور وہ یہاں نمبر 6 اور نمبر 2 کو لڑنے کے لیے کہتی ہے۔ کوئی بھی اس کام کے لیے راضی نہیں تھا، لیکن وہ سب کو دھمکی دیتی ہوئی اپنی بات منوا ہی لیتی ہے۔ نمبر 2 اور نمبر 6 کے درمیان ہم زبردست لڑائی دیکھتے ہیں، جہاں پہلے تو نمبر 2 نمبر 6 کو ہرا ہی رہا تھا، لیکن پھر اس کے ہاتھ میں درد ہونے لگتا ہے، اور اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نمبر 6 اسے اتنا مارتا ہے کہ ایک پوائنٹ پر بس اس کی حالت دیکھنے لائق ہو جاتی ہے۔ سبھی لوگ نمبر 6 کو نمبر 4 سے دور کرتے ہیں، اور یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آئندہ اس گیم میں کوئی بھی لڑائی نہیں ہوگی، لیکن دوسری طرف دیکھنے کو ملتا ہے کہ صرف اسی لڑائی کی وجہ سے انہیں 40 گھنٹے ایک ساتھ مل گئے تھے۔ یہ کھیل وہ کافی دنوں تک کھیلتے رہے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ ہر مرتبہ نمبر 8 ہی کنگ بنتی تھی۔
جس سے سبھی لوگوں کو بہت مشکل ہوتی تھی۔ ان لوگوں میں نمبر 6 کافی ہوشیار تھا، وہ سمجھ گیا تھا کہ ضرور کچھ گڑبڑ ہے، اسی لیے وہ رات میں نظر رکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ رات میں نمبر 4 ساری بالز کو بدل دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ غصے میں آ گیا۔ البتہ اس نے یہ سب بات لوگوں کو بتائی تو نہیں، لیکن اس نے نمبر 4 کو دھمکی دی کہ اگر دوبارہ تم نے ایسا کچھ کیا تو وہ باقی لوگوں کو بھی اس بارے میں بتا دے گا۔ اگلے دن جب یہ لوگ ووٹنگ کرتے ہیں تو نمبر 4 اور نمبر 1 دونوں ہی کنگ نہیں بن پاتے۔ اب کنگ نمبر 1 بن گیا، اور جب اس نے نمبر 8 کو اپنی مرضی کا کام کرنے کے لیے کہا تو وہ اس کی بات نہیں مانتی، اور سزا کے طور پر سبھی لوگ اسے ٹیفیکل شاک دینے والے تھے، اور اس سے پہلے کہ یہ لوگ اسے شاک دیتے نمبر 6 اسے بچا لیتا ہے، کیونکہ وہ ایک طرح سے نمبر 8 کا غلام بن گیا تھا، کیونکہ نمبر 8 اپنا روم اور وہاں کی فیسیلیٹیز اسے شیئر کر رہی تھی، اور یہ چیز دیکھ کر یہ سبھی لوگ بہت زیادہ شاک ہو جاتے ہیں۔ وہ یہاں پر صاف صاف سبھی لوگوں سے کہہ دیتا ہے کہ نمبر 8 یہاں پر کوئی کام نہیں کرے گی اور نہ ہی وہ کرے گا۔ ان لوگوں نے جیسے کہ اپنا ایک علیحدہ سا گروپ بنا لیا تھا، ساتھ ہی انہوں نے نمبر 7 کو بھی اپنے گروپ میں آنے کی آفر دے دی، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ یہ بندہ بہت عقل مند ہے اور بہت کام کا ہے۔ نمبر 7 بھی ان کے گروپ کو جوائن کر لیتا ہے، اور ایسے ہی گروپ دوسرے گروپ کے اوپر حکومت کرنے لگ جاتا ہے، اور دوسرے گروپ والے کچھ کر بھی نہیں پاتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے ایک دوسرے گروپ کی بات نہ مانی تو نمبر 8 انہیں کھانا نہیں دے گی، اور یہ لوگ ان کے اوپر ظلم بھی کریں گے۔ نمبر 8 کی ٹیم دوسرے گروپ سے کہتی ہے کہ اب جتنے بھی گھنٹے کمانے ہیں وہ تم لوگ ہی کما کے دو گے، ہم لوگ کوئی کام نہیں کریں گے، اور ان کو اور زیادہ انٹرسٹنگ بنانے کے لیے وہ ان سب لوگوں سے کہتے کہ تم سب لوگوں کو اپنے اپنے لیے یہاں پر 2 گھنٹے ضرور کمانے ہیں، اور ان 2 گھنٹے کمانے کا تمہیں 3 پوائنٹس ملیں گے، اور ان 3 کوائنس کے بدلے میں تمہیں ایک کھانا اور پانی ملے گا۔ 1 کوائن اگر تم نے کمایا تو صرف پانی ملے گا، اگر تم نے 2 کوائن کمائے تو تمہیں کھانا بھی ملے گا، اور اگر 3 کمائے تو کھانا اور پانی دونوں ملیں گے۔ یہاں پر رہی صحیح کسر تو نمبر 7 پوری کر دیتا اور کہتا ہے کہ جو پہلی پوزیشن لے کر آئے گا اسے تو چھوڑ دیا جائے گا، باقی 3 لوگوں کو سزا بھی ملے گی۔ بچی ہوئی 3 لوگوں کو ایک بال کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، اور ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر انہیں بٹھا دیا جاتا ہے، جس سے وہ اپنی مرضی کے بندے کو ہٹ کرے گا۔ یہ سب سننے کے بعد وہ لوگ غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کچھ بھی بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ اب نمبر 6 ان سبھی لوگوں کو اپنا اپنا باڈی پارٹ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہتا ہے۔ وہ اپنا اپنا باڈی پارٹس بتاتے ہیں، اور ان کی انہی باڈی پارٹس کو باندھ دیا جاتا ہے۔ ان کو باندھنے کے بعد نمبر 6 انہیں چھپنے کے لیے کہتا ہے، اور جیسے جیسے نمبر 6 انہیں ڈھونڈتا جا رہا تھا انہیں بہت مارتا جا رہا تھا۔ نمبر 3 جس کا نام جنسو تھا وہ بہت ہی زیادہ ڈر جاتا ہے اور ایک ٹیبل کے نیچے چھپ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسے سب سے آخر میں ڈھونڈ پایا تھا۔ ایسے وہ اس گیم کا ونر بن جاتا ہے، اور اپنے وعدے کے مطابق نمبر 6 نے اسے نہیں مارا تھا۔ اب کیونکہ یہ جنسو جیت گیا تھا تو ان لوگوں کے بنائے رول کے مطابق اسے اپنے ہی ایک گروپ کے آدمی کو آنکھوں میں پٹی باندھ کے مارنا تھا، اور جب وہ گھما کے بیٹ کو ہٹ کرتا ہے تو نمبر 1 کو جا کے اتنی زور سے لگتی ہے کہ اس کے منہ سے خون آنے لگ گیا تھا۔ اب نمبر 6 اور نمبر 8 یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ جنسو جب اپنی آنکھوں سے پٹی اتار کر یہ سب دیکھتا ہے تو وہ اس سے معافی مانگتا ہے۔ نمبر 1 اس کو معاف کر چکا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس سب میں جنسو کا کوئی قصور نہیں۔ یہ گیم ختم ہونے کے بعد یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ انہیں 36 گھنٹے اور مل گئے تھے۔ 36 گھنٹوں کے لحاظ سے انہوں نے اچھے خاصے پوائنٹس کما لیے تھے، لیکن گیم میں ٹویسٹ ڈالنے کے لیے نمبر 6 نے ایک اور رول بنا دیا تھا، اور اس نے کہا کہ ساری ٹیم ممبرز مل کر ایک پیج پر نمبر لکھو، اور سبھی نمبرز کا ٹوٹل اگر 9 سے کم ہوا تو انہیں کوائن دیے جائیں گے، اگر 10 سے زیادہ ہوا تو انہیں وہ کوائن نہیں ملیں گے، اسی لیے انہیں سوچ سمجھ کے نمبر لکھنا تھا۔ پھر جب یہ لوگ دیکھتے ہیں اب سبھی نمبرز کو ملا کر 7 نمبرز مل رہے تھے، اور انہیں 7 کوائنز دے دیے جاتے ہیں۔ 2 کوائنز ہر ممبر کے پاس آتے ہیں، اور جنسو کے پاس صرف ایک ہی کوائن آتا ہے، جس سے وہ صرف پانی کی بوتل خرید سکتا ہے۔ یہ سب جانتے تھے کہ نمبر 6 انہیں صرف اس لیے تنگ کر رہا ہے تاکہ لوگ انہیں دیکھ کر انٹرٹین ہو سکیں اور انہیں اور گھنٹے مل سکیں۔ نمبر 8 اور نمبر 6 مل کر آئے دن ان پر کوئی نہ کوئی ٹارچر کرتے رہتے تھے۔ یہ لوگ اپنی زندگی سے اتنا تنگ آ گئے تھے کہ ابھی انہوں نے سوچ لیا تھا کہ ابھی یہ لوگ اور زیادہ ظلم برداشت نہیں کریں گے، یا تو اس گیم سے باہر نکل جائیں گے یا پھر نمبر 8 اور نمبر 6 کو مزہ چکھائیں گے۔ اسی کام کے لیے یہ لوگ نمبر 1 کے روم میں پلاننگ کرنے کا سوچتے ہیں۔ نمبر 7 کو بھی سب پتہ چل چکا تھا، لیکن وہ نمبر 6 اور نمبر 8 کو کچھ نہیں بتاتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ دونوں ان لوگوں کے ساتھ بہت غلط کر رہے ہیں۔ آخر وہ دن بھی آ جاتا ہے جب یہ لوگ پلان ایگزیکیوٹ کرنے والے تھے۔ نمبر 1 بہانے سے اپنے روم میں زور زور سے چلانے لگتا ہے۔ اس کے روم میں جب وہ لوگ آتے ہیں تو اس نے دیکھا کہ یہاں نمبر 3 اور نمبر 2 پہلے سے ہی چھپے بیٹھے تھے۔ ان دونوں نے ہی نمبر 6 کو پکڑ لیا اور اسے مارنا شروع کر دیا،
لیکن نمبر 6 ان دونوں سے زیادہ طاقتور تھا اور ان دونوں کو ہی وہ دور پھینک دیتا ہے اور جلدی ہی اپنی ڈیزلن نکال لیتا ہے۔ لیکن نمبر 2 اور اس کے ساتھی کی قسمت اچھی تھی کیونکہ یہ ڈیزل گن چل نہیں رہی تھی کیونکہ اس کے اندر سے بیٹری ختم تھی اور اس کی بیٹری نکالنے کا اچھا کام نمبر 7 نہیں کیا تھا۔ فائنلی یہ لوگ جیت جاتے ہیں اور نمبر 6، نمبر 8 اور نمبر 4 کو بندی بنا لیتے ہیں۔ بے شک انہوں نے انہیں بندی بنا لیا تھا لیکن وہ ان لوگوں کی طرح ان پر ٹارچر نہیں کرتے تھے، وہ ان کا کافی خیال رکھتے تھے۔ ساتھ ہی ان لوگوں نے یہ بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ اب یہ لوگ ٹائم نہیں بڑھائیں گے، اس گیم کا جتنے پیسے انہوں نے کما لیے وہ ان کے لیے کافی ہیں، اب بس یہ لوگ ایمانداری سے اپنا ٹائم ختم کریں گے اور یہاں سے چلے جائیں گے۔ نمبر 1 یہ بات مان تو جاتا ہے لیکن وہ پریشان تھا کیونکہ ابھی تک اس کے 1 ملین کمپلیٹ نہیں ہوئے تھے۔ سب لوگ مل کر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جب یہ لوگ یہاں سے نکلیں گے تو وہ اپنے پیسوں میں سے تھوڑا تھوڑا پیسہ نمبر 1 کو دیکھ کر اس کے 1 ملین کمپلیٹ کروا دیں گے۔ ان کا ٹائم بس ختم ہی ہونے والا تھا کہ اس ٹائم میں نمبر 7 جو کہ ایک ڈاکٹر تھے وہ بندھے ہوئے لوگوں کا خیال رکھتی ہے اور یہ سب لوگ مل کر ایک ساتھ خوشی سے کھانا کھاتے ہیں اور سونے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اگلی صبح جب یہ اٹھتی ہے تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں گے، لیکن نئی ٹائمر پر ٹائم دیکھ کر ان سبھی کے ہوش اڑ گئے کیونکہ وہاں پر 45 گھنٹوں کا ٹائم بڑھ چکا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہیں پتہ چلا کہ ضرور کسی نے کچھ تو کیا ہے۔ یہ لوگ جا کر بندھے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ کسی نے نمبر 8 کا دانت نکال لیا تو کسی نے نمبر 6 کے پاؤں کے سارے ناخن اکھاڑ دیے، جس کی وجہ سے یہ لوگ بہت ہی زیادہ درد میں تھے اور اسی لیے گیم کا ٹائم بھی بڑھا تھا۔ یہ سب دیکھ کر نمبر 2 کو بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے، وہ ہر حال میں یہاں سے باہر نکلنا چاہتی تھی، اسی لیے غصے میں وہ سبھی کے رومز میں لاک کر دیتی ہے تاکہ آسانی سے یہ ٹائم ختم ہو جائے۔ اس نے صرف نمبر 5 کو آزاد چھوڑا تھا تاکہ وہ سب کا خیال رکھ سکے۔ وہ ویسے بھی جانتی تھی کہ نمبر 5 اتنی زیادہ حوصلے والی نہیں ہے کہ وہ ایسا کوئی کام کر سکے۔ نمبر 6 یہاں پہ نمبر 5 کے معصوم ہونے کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ وہ اپنی باتوں میں اسے مینیپولیٹ کر کے نمبر 5 سے کہتا ہے کہ نمبر 2 آپ سے بہت زیادہ طاقت رکھتی ہے، وہ ہمیں مارنا چاہتی ہے، اگر تم چاہتی ہو کہ یہاں پر کوئی خون خرابہ نہ ہو تو میرے ہاتھ کھول دو۔ نمبر 5 اس کی باتیں مان لیتی ہے اور اس کے ہاتھ کھول دیتی ہے اور ایسا کر کے اس نے اب خود کے ساتھ ہی ظلم کر دیا تھا۔ اسے وہاں باندھ کر وہ سبھی لوگوں کو بندی بنا لیتے ہیں۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر کون تھا وہ جس نے اس کے ناخن اکھاڑے، لیکن یہاں کوئی بھی اس کی بات کا جواب نہیں دیتا اور غصے میں وہ اب انٹرکام سے جا کر ایک گن منگوا لیتا ہے، لیکن گن کے ڈر میں بھی جب وہ لوگ نہیں آتے تو نمبر 6 نمبر 7 کی ٹانگ میں شوٹ کر دیتا ہے، جس سے وہ مشورہ دیتا ہے کہ تم اسی انٹرکام کے ذریعے اس ٹائم کی CCTV فوٹیج بھی خرید سکتے ہو۔ جب وہ لوگ فوٹیج دیکھتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سب نمبر 1 نے ہی کیا ہے کیونکہ وہ جانے سے پہلے ان سب سے بدلہ لینا چاہتا تھا اور اس کے معذور ہونے کی وجہ سے نمبر 6 اور نمبر 8 نے اس کا بہت مذاق اڑایا۔ اب یہ سب دیکھ کر وہ بہت ہی زیادہ غصے میں ہو جاتا ہے اور نمبر 1 کے روم میں جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ نمبر 1 کو مار دیتا، پیچھے سے نمبر 8 نے نمبر 6 سے اوپر ایک ڈرل گن سے حملہ کر کے اسے سیڑھیوں سے گرا دیتی ہے کیونکہ اب وہ اس گیم کو لمبا کرنا چاہتی تھی۔ اس وجہ سے نمبر 6 کی بہت ساری ہڈیاں بھی ٹوٹ چکی تھی۔ اس کے بعد وہ سبھی لوگوں کے ان کے روم میں قید کروا دیتی ہے۔ نمبر 4 تو پہلے جیسے اس کی غلام بنی ہوئی تھی، اس کے ساتھ وہ نمبر 7 کو بھی ملا دیتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ ڈاکٹر بہت معصوم ہے، اسے اب ہر حال میں اس گیم کا ٹائم بڑھانا تھا اور اسی کام کے لیے وہ ان بندھے ہوئے لوگوں کو ٹارچر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ نمبر 1 کو اس نے جیل میں بٹھا کر اس کا منہ پانی کے اندر رکھ دیا اور ساتھ ہی اس کی آنکھوں کی پتریاں بھی باندھی تاکہ وہ کبھی سو نہ سکے۔ اس طرح سب کو ٹارچر کرنے سے اسے بہت سا ٹائم مل رہا تھا اور یہ سارا ٹارچر کرنے کا کام نمبر 4 سے کرواتے تھے۔ اور نمبر 4 اب جب نمبر 1 کو ٹارچر کرنے کے لیے اس کے پاس آتا تو نمبر 1 اسے بتاتا ہے کہ میں 1 ملین لیون اسی لیے کمانا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ 1 ملین لیون سے میں اپنا روم کسی کے ساتھ چینج کر سکتا ہوں۔ میں بس یہ سب کما کے اپنا روم نمبر 8 کے ساتھ چینج کرنا چاہتا ہوں، اگر تم اس میں میرا ساتھ دو تو میں اپنے پیسوں سے روم چینج کر کے تمہیں نمبر 8 کا روم دے دوں گا اور خود تمہارا روم لے لوں گا۔ ایسے نمبر 8 جو کنگ بنی بیٹھی ہے وہ تم بن جاؤ گی۔ لالچی نمبر 4 پہ اس کی بات کا اثر ہو جاتا ہے کیونکہ اسے بہت سارے پیسے کمانے تھے۔ وہ اب نمبر 5 کے پاس بھی جا کر اسے بھی اپنے پلان میں شامل کر لیتے۔ یہ دونوں مل کر نمبر 8 کی نظروں سے بچا کر ان سبھی لوگوں کو آزاد کر دیتے ہیں۔ اب سبھی لوگ آزاد تو تھے لیکن ابھی بھی
नंबर 5 को तसल्ली नहीं हुई थी, उसे अपने साथ होने वाले जुल्म का बदला लेना था। इसीलिए वो नंबर 6 के रूम में जाकर ऑपरेशन करके उसके प्राइवेट पार्ट्स को काट देती है। इसके बाद वादे के मुताबिक नंबर 1 को रूम चेंज करने के लिए 1 मिलियन लियोन पे करना था और वो ये पे कर भी देता है। जिसके बाद उसके सामने एक मेन्यू आया और इन्हें मालूम हुआ कि 1 मिलियन लियोन सिर्फ इस मेन्यू की कीमत थी। अगर इन्हें ये रूम चेंज करना था तो रूम के प्राइसेस और थे। ये जानने के बाद नंबर 1 तो जैसे टूट सा गया था। इतनी मेहनत से उसने जो इतने पैसे कमाए थे वो सारे के सारे डूब गए। सभी लोग नंबर 1 की हालत को देखकर काफ़ी परेशान थे और अब डिसाइड कर लेते हैं कि किसी भी हाल में वो जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकल आएंगे, क्योंकि इन सब के पास अब इतने पैसे हो गए थे कि ये बाहर जाकर अपनी ज़िंदगी के तमाम मामला ठीक कर सकते थे जो इनके बिगड़ गए थे। जैसा कि नंबर 1 आम जिंदगी में एक जोकर था, इसकी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार थी और इसी के इलाज के लिए उसे पैसे चाहिए थे और वो पैसे अब इकट्ठे करना चाहता था। तो वो डिसाइड करने ही वाला था कि उसके पास भी बिल्कुल वैसी ही वही लंबी सी गाड़ी आकर रुकती है जो इस कहानी के स्टार्ट में जिनसुन के सामने आकर रुकी थी और वही उसे यहाँ तक ले आई थी। नंबर 2 एक एथलीट थी और इसकी दोस्त को बहुत बुरी चोट आई थी। इसके इलाज के लिए उसे पैसे चाहिए थे। जब वो इकट्ठे नहीं कर पाई तो वो सुसाइड करने वाली थी और इसकी जान बचाने के लिए भी उसके सामने वही लैमोजीन आई और उसे वहाँ से ले गई। नंबर 3 की कहानी तो हम पहले ही देख चुके हैं। नंबर 4 एक मॉडल बनना चाहती थी लेकिन उसके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे। उसे एक पार्किंग में काम करना पड़ा और एक दिन जब उसकी फ्रेंड साइकिल से उसे पार्किंग में काम करते देखा तो उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया। जिसके बाद उसने फैसला किया कि वो पैसे कमाएगी और फिर यही लैमोजीन उससे ही यहाँ से आकर ले गई। अब नंबर 5 की कहानी ये थी कि वो एक डॉक्टर थी, लेकिन वो एक डॉक्टर थी तो उसे क्या ज़रूरत थी पैसों की। दरअसल उसकी अच्छाई का लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया। एक आदमी ने उसे कहा कि मैं बहुत ज़रूरतमंद हूँ, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। लेकिन जब उसने उसे पैसे दिए तो साथ में फ्रॉड करके ना सिर्फ उसने उसका बैंक अकाउंट पूरे का पूरा खाली कर दिया बल्कि उसे ब्लैकमेल करना भी शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे पैसे उसके लोन में चले गए और अब इस डॉक्टर को अपना लोन चुकाना था। और इस सब के बाद भी वो यहाँ पर पहुंची। इसके बाद नंबर 6 की कहानी, वो एक बहुत ही अच्छा फुटबॉल प्लेयर था लेकिन उसके गुस्सैली नेचर की वजह से उसे टीम से बाहर निकाल दिया गया। काम ना होने की वजह से वो भी अपने ऊपर होने वाला कर्जा उतार नहीं पाया और इसीलिए वो भी यहाँ आया। नंबर 7 की कहानी ये थी कि वो एक स्क्रिप्ट राइटर था लेकिन डायरेक्टर को कभी भी उसकी कहानी पसंद नहीं आई। जब वो इस सारे काम से थक गया और उसने इस सब को छोड़ने का सोचा तभी उसके सामने ही लैमोजीन आई और उसे इस शो में ले आई। जिसके बाद बारी आती है नंबर 8 की, जो कि एक आर्किटेक्चर थी। लेकिन एक दिन आर्ट गैलरी वालों ने बेइज्जती करके उसे आर्ट गैलरी से निकाल दिया। वो बस पैसे कमाना चाहती थी ताकि आर्ट गैलरी वालों से बेइज्जती का बदला ले सके, इसीलिए वो लैमोजीन उसे यहाँ ले आई। इन सभी में एक कॉमन बात ये थी कि इन सभी को पैसों की ज़रूरत थी। खैर इस सब की अब से इन प्रेजेंट टाइम में जब हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन इनका ये फैसला नंबर 1 को पसंद नहीं आता। वो इन सभी लोगों को गन पॉइंट्स पर ले लेता है और इन्हें बांध देता है और खुद ही पैसे कमाना शुरू कर देता है। वो एक कुर्सी बांधकर एक शो की तैयारी करता है। क्योंकि वो खुद ही एक जोकर था तो वो एक बहुत ही ज़बरदस्त शो करता है। इसी शो के दौरान नंबर 1 एक रस्सी के ऊपर चलने का करतब कर रहा था, तभी वो डिसबैलेंस हो जाता है और नीचे चलती हुई आग में गिर जाता है। वो तड़प रहा था लेकिन इन सब में से कोई भी उसकी मदद को नहीं आ पा रहा था क्योंकि वो सभी लोग बंधे हुए थे। जिनसू उसे तड़पता हुआ नहीं देख पाता और किसी तरह अपने हाथों को रस्सियां खोलकर इन सभी लोगों को छुड़वाता है और सभी लोग यहाँ उसकी मदद करने के लिए आग बुझा देते हैं। और इससे पहले कि वो इसके इलाज के लिए वहाँ कोई चीज़ मंगवाते, ये लोग देखते हैं कि अचानक इनके शो का टाइम 1500 घंटे बढ़ गया। ये देखकर जिनसू को बहुत गुस्सा आया। वो हर हाल में यहाँ से बाहर जाना चाहता था और इस काम के लिए उसे सिर्फ एक ही रास्ता नज़र आया और वो ये कि वो यहाँ मौजूद सारे सीसीटीवी कैमरास को तोड़ देता, क्योंकि वो जानता था कि जब लोग उनका शो देख ही नहीं पाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाएगा। इसका प्लान काम कर भी गया और इसके सारे कैमरास टूटने के बाद वो उस गेम का दरवाज़ा खुल गया और आखिर ये लोग यहाँ से बाहर निकल पाए। बाहर निकलकर उन्हें एक कार्ड मिलता है जिस पर लिखा हुआ था कि इन लोगों ने जितना पैसा कमाया वो इसके अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जितनी देर में बाहर जाने का दरवाज़ा खुला था नंबर 1 की उतनी देर में मौत हो चुकी थी। ये सब लोग इस गेम से निकल जाते हैं और फिर काफ़ी टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि जिनसू ने नंबर 1 की याद में एक फ्यूनरल रखा है जिसमें इसकी टीम के सभी मेंबर्स यहाँ आते हैं सिवाय नंबर 8 और नंबर 6 के। नंबर 6 ने यहाँ से फूल
भेजे थे और इन्हें ये कहा था कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया हूँ। जबकि नंबर 8 ने आर्टमी से बदला लेने के लिए अपने जीते हुए सारे पैसों से एक मिसाइल खरीद कर आर्ट गैलरी को तबाह करवा दिया था और इस वजह से वो अब जेल में थी। नंबर 2 ने अपने पैसे अपने दोस्त और साथ ही नंबर 1 की बेटी का इलाज करवा रहा था। सबकी लाइफ को इतना मीनिंगफुल देखकर जिनसू डिसाइड करता है कि वो भी अब अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करेगा, जिसके बाद इस कहानी की आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि नंबर 7 को एक राइटर उसने इस फिल्म के लिए स्टोरी लिखी थी और इस स्टोरी का टाइटल था दी 8 शो। वो सभी चीज़ें जो इसने दी 8 शो में देखी और बर्दाश्त की, वो सभी चीज़ें वो इस स्टोरी में लिख देता है। ये स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग थी कि डायरेक्टर उससे पूछता है कि मुझे तो लग रहा है कि तुम खुद ही इस शो में थे। डायरेक्टर की बात सुनकर वो थोड़ा गड़बड़ा जाता है, लेकिन फिर कहता है कि अरे नहीं, ये बस एक कहानी है। आखिर इसकी भी मुश्किलें आसान हो जाती हैं और ये दिखाते हुए ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।